کچھ برس پہلے میں ایک جگہ گیا، میں مہران گاڑی پر تھا۔ نوجوان میزبان نے آہستہ سے کہا، شاہ صاحب میں معذرت سے آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، آپ کی گاڑی آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں کس مقام پر ہوں، کیا یہ فیصلہ میری گاڑی دیکھ کر کیا جائے گا؟ ہمارے معاشرے کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ انسان کا معیار اس کے لباس کی قیمت اور چند ٹکوں کی گاڑی طے کرتی ہے۔ مزید تباہی یہ ہوئی کہ پروٹوکول کلچر در آیا، کچھ روپیہ آتا ہے تو اکیلے نکلنا اور ایک گاڑی پر نکلنا باعث شرمندگی ہوتا ہے۔ برانڈ کا لباس انسانیت کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ دفتر ہو یا بازار، جو لباس آج پہنتا اور اگر وہ اس ہفتے میں دوبارہ پہننا باعث عار سمجھا جاتا ہے۔ لباس کا اجلا ہونا اور صاف ہونا پہلی شرط نہیں بلکہ ہر روز الگ ہونا شرط ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خواتین جو دفاتر میں کام کرتی ہیں انہیں ورکنگ لیڈیز کہا جاتا ہے، ان کی کمائی کا ایک بڑا حصہ اس لباس کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس نمائش کلچر کے سبب معاشرے میں جرائم میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ کسی بھی خاندان میں ایک شخص گاڑی لیتا ہے تو باقی سارا خاندان حسد میں اور حسرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر گاڑی کے ماڈلز کا اور کوالٹی کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کس کے پاس مہنگی گاڑی ہے اور کس کے پاس نئے ماڈل کی گاڑی ہے۔ پھر شادی بیاہ کے معاملات آ جاتے ہیں، روزمرہ کی گھروں میں ہونے والی دعوتوں کے معاملات آ جاتے ہیں۔ دسترخوانوں پر 20 کھانے سجائے جاتے ہیں اور جو شخص اپنے بیٹے کی شادی پر درجنوں کھانے کھلاتا ہے تو مدتوں معاشرے میں اس کا چرچا رہتا ہے۔ دوسرے اس کو حسرت سے تکتے ہیں اور خود اس کی گردن ہر وقت غرور کے سبب اکڑی رہتی ہے۔ سو یہ نمائش کا کلچر دلوں کی بربادی اور بے سکونی کا سبب تو بنتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں جرائم کی ایک بڑی وجہ بھی بن رہا ہے۔ لوگ معاشرے میں حرام کی کمائی کو حلال سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ حرام کی کمائی سے ان کی ضروریات پوری ہونا شروع ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ موبائل میں جس کے پاس آئی فون ہوگا لوگ اس کو غور سے دیکھتے ہیں، کسی کے پاس بڑی گاڑی لینڈ کروزر ہوگی تو اس کو راستے پہ سڑک پہ چلتے ہوئے ہر بندہ دیکھتا ہے کہ کون جا رہا ہے۔ کسی کے پاس اچھے کپڑے ہوں گے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیسے اچھے قسم کے کپڑے پہنتا ہے۔ گھر جس کا سب سے پیارا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ واہ واہ تمہارے گھر کی تو بات ہی الگ ہے۔ گھر کے بعد اندر فرنیچر کی باری آتی ہے، پھر اندر برتنوں کی کراکری کی باری آتی ہے، گھروں میں گاڑیوں کی باری آتی ہے۔ یہ سب دکھاوا آتا ہے، لیکن اگر کبھی ہم ان ساری باتوں سے ہٹ کر یہ سوچیں کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو دل میں آتا ہے مذہب اسلام ہے ہمارا۔ پھر جب معلوم پڑتا ہے کہ ہم کس کے امتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور جب ہم ان کی تعلیمات پر نظر دوڑاتے ہیں تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا جیسا معاشرہ بن گیا ہے۔ ہم فخر سے اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں اور فخر سے اپنے آپ کو اس کملی والے کا امتی تو کہتے ہیں، لیکن کبھی فخر سے ہم نے اس کے طرز زندگی کو نہیں اپنایا۔ دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی بل گیٹس کے طرز زندگی کو دیکھ لیں تو وہ آپ کو رسول کریم سے متاثر ہو کر سادگی کی زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا، لیکن یہاں پر ہمارے پاس کھانے کا صبح کا ہوگا، شام کا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ جھگیوں والوں کے پاس بھی جا کر دیکھو گے تو تمہیں موبائل فون نظر آئے گا، تمہیں ان کے پاس بھی گاڑیاں نظر آئیں گی، کیونکہ ہم نے اسٹیٹس بنا لیا ہے کہ جس کے پاس اچھی گاڑی ہوگی، جس کے پاس اچھا موبائل ہوگا، جس کے پاس اچھے کپڑے ہوں گے شاید وہی بڑا آدمی ہوگا۔ ارے دل کے بڑے لوگ ہمیشہ جھک کے بیٹھتے ہیں، دل کے بڑے لوگ ہمیشہ
ہمیشہ سادگی میں رہتے ہیں، خداوند کریم ان لوگوں کی عزت اور تکریم میں اضافہ فرماتا ہے کہ جو اس کے نبی کے طرز زندگی کو اپناتے ہیں۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کے ساتھ اس دعا کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ میرے پروردگار تو ہم سب کو سادگی جیسی نعمت عطا فرما۔ میرے عظیم پروردگار ہمیں محمد مصطفیٰ کا سچا اور کھرا عاشق بننے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔